بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 اور میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جب ایک خاندان ہے، فار ایگزامپل میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، ہم نے بات کی تھی کہ طلاق اور خلا کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، یہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جب علیحدگی ہو جاتی ہے، بچے اگر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو وہ باپ کے پاس رہیں گے قانون کے مطابق یا کہ ماں کے پاس رہیں گے؟ اگر بچی ہے تو وہ کتنی حد تک، اس کی عمر کتنی حد تک ہوتی ہے ماں کے پاس رہنے کے لیے، اور خرچے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جاوید سلیم شورش صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بہت شکریہ جی ٹائم دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ جب بچے ڈیورس ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، خواہ وہ خلا ہو یا طلاق ہو، اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کی عمر جو ہے 5 سال سے یا 7 سال سے کم ہے، تو وہ بچے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ماں یا باپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو زور سے پلیز جی۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ اب بچوں کی کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے۔ بچہ اگر بیٹا ہو تو یا بیٹی ہو تو اس کی کفالت کی، خرچے کی ذمہ داری باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی اور بچوں کی وہ کفالت کرے۔ تو اگر باپ جو ہے ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس صورت میں پیدائش سے لے کر بچے کا 7 سال تک ذمہ داری جو ہے وہ باپ کی نان و نفقہ اور خرچہ دینے کی ذمہ داری اس لحاظ سے ہے کہ بچہ اگر ماں کے پاس ہے، اگر بچہ باپ کے پاس ہو تو پھر تو ظاہر ہے بچے کو مینٹین کرنا، اس کی تمام ضروریات کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر بچہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے، اور بے شک وہ 7 سال کے بعد بھی رہتا ہے، تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا 18 سال کا، اس وقت تک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے کا خرچہ، نان و نفقہ جو برداشت کرے اور بیوی کو خرچہ دے۔ اسی طرح بیٹی اگر ماں کے پاس ہے اور ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے اور بیوی علیحدہ رہتی ہے، تو اس صورت میں بھی باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کا خرچہ بھی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی، اور اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر بھی باپ کی ذمہ داری رہتی ہے، اچھا تا وقت کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اچھا، بیٹا جو ہے 18 سال تک، اور بیٹی جو ہے جب تک وہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی، شادی نہیں ہو جاتی، وہ اچھا، باپ کی زیر باپ کی ذمہ کفالت داری ہے۔ تصور ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ شریعت نے ہمیں جو بتایا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ پھر باپ کی کے ذمہ گھر میں آ داری جاتی ہے، تو پھر بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی وہ کفالت کرے۔ اور اسی طرح رہی بات یہ کہ بچے کی حضانت کا جو ہوتا ہے، یعنی پرورش کون کب تک کر سکتا ہے، تو ماں جو ہوتی ہے وہ ظاہر قانون کے لحاظ سے 2-2.5 سال تک تو بیٹا ہو بیٹی وہ ویسی اس کی پرورش باپ نے کرنی ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال، تمام ضروریات فراہم کرنا۔ لیکن قانونی لحاظ سے بیٹے اور بیٹی میں فرق یہ ہے کہ بیٹا 7 سال تک جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گا۔ 7 سال کے بعد باپ اگر بچے کی کسٹڈی لینا چاہتا ہے تو گارڈین وارڈز ایکٹ کے تحت سیکشن 25 کے تحت کسٹڈی کا کیس کرے گا، اور اس کی انٹرم کسٹڈی بھی مانگے گا۔ وہ گارڈین وارڈ ایکٹ کی قانون کے سیکشن 12 مطابق ہے، باپ اس کا حقدار ہے، باپ اس کا حقدار ہے کہ بیٹے کی وہ کسٹڈی اپنے لے پاس لے سکتا ہے۔ لیکن یہ تھرو کورٹ ہوگا، از خود وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، فریقین اگر آپس میں یہ طے کر لیں، ماں خود ہی اگر بیٹا ہے وہ باپ کے حوالے کر دیتی ہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ قانونی طور پر اچھا، وہ کر دوسری بات سکتے یہ ہیں۔ بتائیے کہ اگر بچہ خود نہ جانا چاہے، قانون کے مطابق تو 7 سال کے بعد جو باپ کے پاس کسٹڈی وہ تھرو عدالت یعنی کہ وہ لے سکتا ہے، یا کہ آپ نے کہا کہ آپس میں مشاورت سے بھی وہ بچہ باپ کے پاس جا سکتا ہے، لیکن اگر بچہ خود نہ جانا چاہے پھر اس کا کیا، اور باپ لینا چاہے پھر اس کا کیا؟ دیکھیں، قانونی طور پر تو یعنی مسلم فیملی لا آرڈیننس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال تک بیٹا جو ہے وہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے، اور اس کے باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کی بچے کی کسٹڈی حاصل کرے۔ لیکن قانون کے اندر سپیریئر کورٹس کی، ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بے شمار اتھارٹیز ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے جب وہ 4-5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ وائز انف ہو جاتا ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ ذہنی لحاظ سے وہ یہ سمجھدار ہو فیصلہ جاتا ہے۔ کرنے سمجھدار ہو جاتا ہے کہ میں باپ کے پاس رہوں یا ماں کے پاس رہوں۔ تو بچے کی اگر ٹینڈنسی ماں کی طرف رہنے کی ہے اور باپ کی طرف وہ نہیں آنا چاہتا، تو اس صورت میں 7 سال کا بچہ ہونے کے باوجود بھی بچے کا رجحان دیکھتے ہوئے کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کسٹڈی جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے یا باپ کو دے دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اب اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں اور ماں کی کسٹڈی میں ہی ہیں،
تو اس میں بھی قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان آپ تفریق نہیں کریں گے کہ باپ جو ہے وہ بیٹا لے جائے اور بیٹی جو ہے وہ ماں کے پاس رہے اور بیٹا الگ رہے اور بیٹی جو ہے وہ الگ رہے. اس مرضی میں پوچھی یہ جائے گی. نہیں, اس میں مرضی پوچھی جائے گی, اور دوسرا اس میں بچوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی. حتی المکان قانون کا منشا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے رہیں, بہن بھائی جو ہیں وہ اکٹھے رہیں. ہاں کوئی ایسی مجبوری ہو تو اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری صورت دیکھی جا سکتی ہے. اگر بیٹے کا رجحان بھی ہے کہ میں نے ماں کے پاس ہی رہنا ہے, اور عدالت جو اس کو آبزرو کرتی ہے بچوں کا ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے, اور بچے کی جو قانون یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ہر صورت میں جو ہے آپ یہ کریں, لیکن قانون یہ ضرور کہتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر جو ہے اسے پیش نظر رکھا جائے کہ بچے کی بھلائی جس کے ساتھ ہے, جہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں بچے کی بھلائی کس لحاظ سے دیکھی جاتی ہے کہ بچہ کس بہتر ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے, کہاں اس کی بہتر سکولنگ ہو رہی ہے, پھر جس گھر میں وہ رہتا ہے اس میں, اور پھر تعلیم کے لحاظ سے اسے کہاں بہتر سہولتیں میسر ہیں. تو بچے کی تربیت کے لحاظ سے جہاں زیادہ بہتر ہوگا کوڈ ویلفیئر بچے کی بیسیکلی دیکھنا. اچھا شورش صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بچے کی ویلفیئر جہاں پہ اچھی ہو سکے, اس کی پرورش اچھی ہو سکے, لیکن میں نے کئی جگہوں پہ ایسی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی, عدالتوں میں ہم بھی آتے جاتے رہتے ہیں, جہاں پہ یہ بھی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے, لیکن قانون کے مطابق قانون جو ہے وہ باپ کی طرف بھیج دیتا ہے, لیکن بچہ نہیں جانا چاہتا تو باپ بھی زبردستی اس کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں کیا یہ چیز اجازت دیتا ہے قانون, شریعت, کے زبردستی اس کو لے کے جایا جائے باپ کی طرف؟ نہیں, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. بچہ اگر نہیں جانا چاہ رہا, بے شک وہ 7 سال کا ہو گیا ہے, لیکن اس کے بچے کا رجحان یہ ہے کہ میں ماں کے پاس ہی رہوں, وہاں بہتر طور پر اس کی سکولنگ ہو رہی ہے, اس کی تربیت ہو رہی ہے, اس بہتر ایٹماسفیئر میں وہ رہ رہا ہے, تو پھر اس کو نہیں بھیجا جائے گا. بعض اوقات ہمارے جج صاحبان ہو سکتا ہے کہ جیسے اب لیک آف نالج کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہوئے وہ انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیں, لیکن اس میں بھی اپیل کا حق ماں کے پاس ہوتا ہے کہ بچے کو زبردستی نہیں بھیجا جا سکتا, اس کی ڈیزائر اور خواہش کے برخلاف جائے, اس کو مد نظر تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اپیلٹ فورم ہیں, آپ اس میں ڈسٹرکٹ جج کے پاس جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور قانون کے اندر اس بات کی جو ہے کافی طور پر گنجائش موجود ہے. ہاں البتہ بچہ اگر جانے کے لیے راضی ہو تو پھر اس صورت میں ماں اگر ہو سکتا ہے یہ نہ چاہ رہی ہو کہ بچہ جائے, لیکن بچے کا رجحان اگر باپ کی طرف سے ہے تو پھر عدالت جو ہے باپ کو بچے کی کسٹڈی دے دے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اگر ایک فیملی ہے, میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے, اور ہسبینڈ یا بہت سے, میرے پاس ایک کیس ایک آیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جب علیحدگی ہوئی تو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جو ایکسپنس ہے, بچے کے بچی ہے جو اخراجات ہیں اس کے, تو وہ انہوں نے عدالت سے نہ ہی کورٹ سے کسی قسم کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہمیں اس کا خرچہ دیا جائے اس کے باپ کی جانب سے. لیکن اب وہ بچی جو لگ بھگ جو ہے 10 سے 11 سال کی ہو چکی ہے, اور اب کیا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کورٹ میں کہ ہمیں اس کے والد کی جانب سے اس بچی کا خرچہ دیا جائے؟ بالکل, اگر باپ خرچہ نہیں دے رہا, دیکھیں نا قانون یہ کہتا ہے کہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے. ماں بے شک خوشحال بھی ہو تو فیس بھی باپ کی حسب استطاعت ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا مینٹیننس جو ہے خرچہ ہے وہ بچوں کا خرچہ ادا کرے. اگر پہلے نہیں کیا گیا تو 10 سال بعد بھی اگر انہیں اس بات کا ضرورت محسوس ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خرچہ دیا جائے تو عدالت میں کیس کر سکتے ہیں. پچھلا 3 سال تک کا خرچہ جو ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں. 3 سال تک, اگر 10 سال کا ہو گیا, لیکن نہیں, میں جناب کو بتاتا ہوں, اس میں ایسے ہے کہ 3 سال تک تو قانون کے اندر بے شمار اتھارٹیز لکھی ہوئی ہیں, لیکن ایسی اتھارٹی بھی ہیں پچھلے 6 سال کا خرچہ بھی عدالتوں نے دلایا ہے, دعویٰ کیا جاتا ہے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب کوئی خاتون عدالت میں کیس لے کر جاتی ہے تو جب دعویٰ کرتی ہے تو اس وقت سے تو لازمی وہ خرچہ دیتے ہیں. لیکن پریویس مینٹیننس اس میں ہوتا ہے کہ جب شہادت دی جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات شہادت ناکافی ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ پچھلا خرچہ انہوں نے نہیں دیا, تو اس وجہ سے جج صاحبان عموماً جب کیس دائر کیا جاتا ہے اس وقت سے وہ خرچہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے باپ ہے, جب وہ پیش ہو جاتا ہے, وہ پٹیشن کا جواب دیتا ہے, تو فوری طور پہ انٹرم خرچہ, عبوری خرچہ جو عدالت مقرر کر دیتی ہے, اور کیس کا فیصلہ ہونے تک بھی باپ وہ خرچہ دینے کا پابند ہوتا ہے. اگر وہ انٹرم خرچہ نہیں دے رہا تو پھر کورٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یکمشت کیس کا فیصلہ کر کے اس کے اوپر خلاف فیصلہ دے دے, اور اس کے بعد اس کے ایگزیکیوشن میں اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ بچوں کا خرچہ جو ہے وہ ادا کرے. اگر وہ خرچہ نہیں دیتا اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے؟ ہاں, جیل بھیج دیا جاتا ہے. بالکل, اگر خرچہ نہیں ادا کرتا تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے, اگر نہیں دیتا اسے جیل بھیجا جا سکتا ہے. جیل بھیجنے کے باوجود بھی قانون میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس کے نام اگر کوئی پراپرٹی ہے, اگر اس کے خلاف ڈگری ہو گئی ہے تو اس پراپرٹی کو
آکشن کر کے نیلام کر کے اس کا خرچہ جو ہے وہ بھی سابقہ خرچہ جو ہے ڈگری اماؤنٹ جو ہے وہ ماں کو ادا کی جائے اس میں۔ اچھا ایسا تو نہیں کہیں پہ کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے میڈیا سے ہیں تو ہم سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ ہی لیتا ہے۔ ایک کیس پچھلے دنوں میرے پاس آیا تو وہ یہ تھا کہ اس لڑکی جو تھی اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ایک تو مطلب ڈائیورس ہوئی نہیں، لیکن یہ کہ اس کا ہسبینڈ یہ لڑکی آپس میں رہنا نہیں چاہتے اور وہ لڑکا خرچہ نہیں دے رہا اس کے بچوں کا 2 بچے ہیں، جس کے بعد کورٹ کی جانب سے ڈگری کی گئی اور لڑکے کو جیل ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیل کی کوئی مدت ہوتی ہے کہ اتنے وقت کے لیے وہ جیل میں جائے گا؟ کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ 6 مہینے تک وہ جیل میں رہے گا، پھر اس کے بعد جو جتنا خرچہ تھا وہ معاف ہو جاتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، خرچہ معاف نہیں ہوتا، جو ڈگری ہوئی ہوتی ہے وہ واجب الادا رہتی ہے۔ اگر بندے کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو 1 سال تک اسے ڈیٹین کیا جائے گا، پابند کیے جیل میں رکھا جائے گا اسے۔ اگر 1 سال گزرنے پر بھی وہ خرچہ ظاہر ہے وہ بندہ جیل میں ہے، اس کی کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی ذرائع آمدن نہیں، تو پھر اسے ریلیز کر دیا جائے گا، جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بھی اس کا پتہ چلے گا فیصلہ ہونے کے بعد 3 سال کے اندر اس کی ایگزیکیوشن اجرا ڈگری اسے کہتے ہیں وہ فائل کی جاتی ہے، تو اگر وہ کسی وجہ سے کوئی ایسے حالات نہیں تھے، کوئی اس کے ذرائع آمدن نہیں تھے، تو اس وجہ سے اس ڈگری کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی اجرا ڈگری کو۔ اور جب بھی اس کے پاس حالات میسر آتے ہیں، کوئی پراپرٹی اس کے نام آتی ہے، تو وہ خاتون دوبارہ اگر درخواست دے کر پھر وہ شروع کروا سکتی ہے کہ یہ میری پچھلی ڈگریٹل اماؤنٹ جو اس نے ادا نہیں کی تھی، اس کی فلاں پراپرٹی جو اب اس کی ملکیت ہے اس کے ذریعے میری ریکوری کی جائے، یا اس کا اگر بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو بینک کے پیسوں کی صورت میں اسے عدالت آرڈر کر سکتی ہے بینک کو کہ اس کی رقم یہ ادا کریں۔ اچھا ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ بندہ گورنمنٹ امپلائی ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں لیکن اس کی تنخواہ آتی ہے، تو پھر اس کی بیسک تنخواہ جو ہوتی ہے اس کی نصف تنخواہ سے 1 روپیہ کم کر کے باقی پیسے جو ہوتے ہیں وہ عدالت ڈائریکٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ تنخواہ میں سے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ خرچہ جو ہے وہ اس کی نصف تنخواہ کی حد تک جو ہے وہ بیوی کو ادا کرے گا، اور وہ پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی جج کے حکم کی پابند ہوتی ہے، پھر اس کی تنخواہ میں سے براہ راست کاٹ کر وہ پیسے ماں کو دے دیے جاتے ہیں۔ یہ 6 مہینے یا 1 سال جیل کی جو بات ہے؟ نہیں وہ 1 سال تک پابند رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے تھوڑا سا بعض کا جیل میں جا کر گڈ جسٹس شو کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اچھے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، کام شام کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں پھر کچھ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، عید آ گئی، کوئی خاص اوکیزن آ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ پیریڈ کی ایک گنجائش جو ہوتی ہے وہ بندے کو رعایت مل جاتی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے یہ کہا کہ 1 سال تک اس کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی وہ کوئی جاب یا کوئی کام شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ عورت جو ہوتی ہے وہ دوبارہ سے دعویٰ کرتی ہے، عدالت میں آتی ہے کہ ہاں جی اس کا کام شروع ہو چکا ہے، اب اس سے مجھے پیسے دلوائے جائیں۔ ہاں بالکل، اور عدالت خرچہ دلانے کی وہ پابند ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، آپ نے بڑے بریفلی انداز میں ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو سو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ناظرین سامنے آئیں گے اور کچھ اچھے سے ٹاپک لے کے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمارے سمیت شاید ایسے لوگ بھی ہیں کہ یہ عام سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہی پتہ چلتا ہے یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تب ان چیزوں کی طرف رخ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں سب کچھ یہ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو میں جو بھی انفارمیشن آپ کو ملے اس کو سمجھیں تاکہ کوئی بھی مشکلات آپ کو نہ پیش آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ ہماری یہ گفتگو چونکہ وہ جاری ہوتی ہے آن لائن، تو اگر کچھ سنتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو بے شک آپ بعد میں بھی کسی دوسرے جی بالکل کامنٹ میں بتا دیں، اور اپنا اگر کوئی نمبر شیئر کر دیں ہم اس کو، وہ بھی آپ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کو رابطہ کر کے جو بھی سوال آپ کے مائنڈ میں ہے وہ ہم دوبارہ سے آپ کو یوٹیوب کے ذریعے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔